بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فصل رابع کو بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم فصل خامس میں انشاءاللہ وارد ہوں گے، اور فصل خامس مجموعی طور پر اس میں جو بحث ہوگی وہ تقسیمات واجب کے بارے میں ہے۔ واجب کی مختلف تقسیمات موجود ہے، انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد فصل سادس جو ہے اقتضاء امر بالشیء نہی عن ضدہ، یعنی امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس بحث کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ گفتگو ہے تقسیمات الواجب، واجب کی جو تقسیمات ہے۔ واجب کے یہاں پر 7 تقسیمات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور واجب خود کیا چیز ہے؟ واجب احکام شرعیہ تکلیفیہ میں سے ایک ہے، یعنی کہ شریعت کی طرف سے جو احکام ہمارے ذمہ آ گئے ہیں ان کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ مباح بالمعنی الاخذ۔ تو انہی 5 قسموں میں سے ایک اہم قسم کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو واجب کی پھر مختلف قسمیں موجود ہیں، علماء مختلف قسموں کو ذکر کرتے ہیں۔ واجب کی متعدد تقسیمات ہیں، ان کی طرف یہاں پر اجمالاً اشارہ کیا جائے گا۔ اجمالاً اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ کتاب چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الموجز ہے، ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ کتاب جو ہے مدون کی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس میں صرف تعارفی حد تک ہم یہاں پر بحث کریں گے۔ تفصیلی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں اصول الفقہ ہے، فرائض الاصول ہے، فوائد الاصول ہے، اس طرح سے باقی جو اصول کی کتابیں ہیں، کفایہ ہے، ان کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اب ان میں سے سب سے پہلے تقسیم اول، قسم اول نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقسیم اول۔ تقسیم اول میں واجب کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں، واجب مطلق اور واجب مشروع۔ اب واجب مطلق کیا چیز ہے؟ جب واجب کے وجوب کی نسبت شیء خارج کی طرف دی جائے اور واجب کے وجوب اس شیء خارج کے تحقق پر موقوف نہ ہو، اس قسم کے واجب کو واجب مطلق کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی واجبات موجود ہیں شریعت میں، ان تمام تر واجبات کو، ایک ہوتا ہے واجب ذات عمل کو واجب کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے شارع کی طرف سے جو حکم آیا ہوا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجوب کہا جاتا ہے۔ مثلا حج کیا ہے؟ حج واجب ہے، حج ایک عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل شارع نے اس پر ایک حکم دے، اس حکم کو حکم وجوب کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، واجب ہم نے کہا واجب کے وجوب، مثلا حج کے انسان کے ذمے پر شارع کی طرف سے واجب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ لیکن استطاعت کی نسبت اگر آپ حج کی نسبت استطاعت کی طرف دیتے ہیں تو یہ واجب کیا ہے؟ واجب مشروط ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ لیکن حج کیا اگر آپ نسبت دیتے ہیں، کس کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ قطع مسافت کی طرف حج کی نسبت دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب مطلق ہے۔ یعنی حج کے واجب ہونے کے لیے وجوب انسان کے ذمے پر آنے کے لیے مسافت کا طے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب انسان مستطیع ہو جاتا ہے تو حج کا حکم اس کے ذمے پر آ جاتا ہے، واجب اس کے ذمے پر آ جاتا ہے، چاہے اس کو وہ انجام دے یا انجام نہ دے۔ اگر انجام صحیح طرح سے دے گا تو یہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگر انجام نہ دیں تو یہ حکم شرعی اس کے ذمے پر رہے گا۔ بس قطع مسافت کی نسبت سے حج کیا ہے؟ یہاں پر حج واجب مطلق ہے۔ اسی طرح کو روزے کی بات کریں، روزہ واجب ہونے کے لیے اگر اس کی نسبت دے دیں استطاعت مالی کی طرح، یعنی کیا روزہ واجب ہونے کے لیے انسان کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ پیسوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس وجوب صوم پیسوں کی طرح کا آپ وجوب صوم کی نسبت دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واجب مطلق ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔
اسی طرح سے اگر آپ نماز کی بات کریں، فرض کریں کیا نماز کے واجب ہونے کے لیے کیا آپ کا کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے؟ کہ اگر آپ کا کپڑا پاک ہو تو شارع کی طرف سے وہ حکم آپ کے ذمے پر آ جاتا ہو، اگر کپڑے پاک نہ ہو تو شارع کہہ دیجیے آپ پر نماز واجب نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ کیا نماز کے لیے آپ کے کپڑے پاک ہوں یا پاک نہ ہوں، ہر حالت میں نماز آپ کے ذمے پر بالغ عاقل اگر ہو انسان تو اس کے ذمے پر یہ وجوب آ جاتا ہے۔ ہاں، نماز کی صحت کے لیے، حج کے انجام دینے کے لیے یہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قطع مسافت کرے، یا مثلا کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، یہ ضروری ہے۔ بس خلاصہ کلام، جب واجب کے وجوب کی نسبت شیء خارج کی طرف دی جائے اور اس شیء خارج کا اس شیء کے وجوب کے لیے ہونا ضروری نہ ہو تو اس کو واجب مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق کا مطلب یعنی وہ آزاد ہے، وہ مقید نہیں ہے، اس کے ساتھ لمیٹڈ نہیں ہے، بونڈڈ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن واجب مشروط پھر کیا چیز ہے؟ اگر وجوب واجب اس شیء خارج کے تحقق اور وجود پر موقوف ہو تو اسے واجب مشروط کہا جاتا ہے، جیسے استطاعت کا حصول حج کے وجوب کے لیے۔ اب دیکھیں حج کس کے شخص کے ذمے پر واجب ہو جائے گا؟ حج اس شخص کے ذمے پر واجب ہے جس کے لیے استطاعت حاصل ہو چکی ہو۔ اگر بندہ مستطیع ہو تو حج واجب ہے، اگر مستطیع نہ ہو تو اس کے ذمے پر حج نہیں آتا ہے۔ بس جب تک استطاعت حاصل نہیں ہوگی تب تک حج کا وجوب آتا نہیں ہے۔ بس یہاں پر کیا ہوگی؟ یعنی وجوب حج مشروط ہے، یہ مقید ہے، کس کے ساتھ؟ استطاعت کے حصول کے ساتھ۔ اسی طرح مثلا شرائط عامہ جو تکالیف ہے، شرائط عامہ تکالیف کیا ہے؟ قدرت ہے، بلوغ ہے، عقل ہے۔ مثلا کیا یہ اگر واجبات کی نسبت ان شرائط عامہ کی طرف اگر ہم دیتے ہیں تو تمام تر واجبات کیا بنیں گے؟ یہ واجب مشروط بنیں گے، واجب مشروط بنیں گے، کیونکہ انسان اگر بالغ نہ ہو تو اس کے ذمے پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے، عاقل نہ ہو تو اس کے ذمے پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ مثلا ایک پاگل آدمی ہے، اس کا عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے تو اس پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے۔ اسی طرح ایک نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے پر بھی کوئی حکم شرعی واجب نہیں ہے۔ بس کیا ہوا جی؟ شیء خارج کا ہونا اگر اس کا تحقق اس شیء کے وجوب کے لیے ضروری ہو اس کو ہم واجب مشروط کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مطلق اور مشروط ہونا امر نسبی اور اضافی ہے۔ اب یہ مطلب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، مطلق اور مشروط امر نسبی اور اضافی۔ بعض امور کو امور حقیقی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کہ مثلا پتھر ٹھوس ہے، آپ یہ پتھر کا سخت ہونا جس انسان سے بھی کہیں وہ یہی کہے گا جی پتھر سخت ہے، ٹھوس ہے، سر پہ اگر کوئی ماریں تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے چھری اگر تیز ہونا، اس چیزوں کو کاٹنے کی اس میں صلاحیت ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے کہ ہمارا امر حقیقی ہے۔ لیکن یہاں پر مشروط اور مطلق ہونا یہ امر نسبی اور اضافی ہے، یعنی کسی بھی واجب کو ہم نہ مطلقاً واجب مشروط کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو واجب مطلق کہہ سکتے ہیں، بلکہ واجب کا مشروط اور اس کا مطلق ہونا یہ امر اضافی ہے، امر نسبی ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ منسوب الیہ کیا ہے، ایک واجب کی نسبت آپ کس چیز کی طرف دے رہے ہیں، اس شے کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ واجب کیا ہو، واجب مشروط ہے یا واجب مطلق ہے۔ مثال کے طور پر اب امر اضافی ہے تو ممکن ہے کہ ایک ہی شے واجب، ممکن ہے کسی شے کی نسبت واجب مطلق ہو اور دوسری شے کی نسبت واجب مشروط ہو، جیسے وجوب نماز شرائط عامہ تکلیف، قدرت، عقل اور بلوغ کی نسبت واجب مشروط ہے لیکن استطاعت کی نسبت واجب مطلق ہے، کیونکہ نماز اس شخص پر واجب ہے جو کیا ہو، قادر ہو، جو عاقل ہو، جو بالغ ہو۔ بس ان چیزوں کے بغیر، ان شرائط کے بغیر نماز کسی کے ذمے پر نہیں آتی ہے۔ لیکن استطاعت، اس کے پاس پیسے ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، کہتے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا مثلا مستطیع ہونا، اس کے پاس جو ہے کوئی اور وسائل کا ہونا کیا ضروری ہے، کہتے کوئی ضروری نہیں ہے، پیسے ہوں یا نہ ہو، کھانا اس کے پاس ہو یا نہ ہو، کیا ہے نماز اس پر کیا ہے، واجب ہے۔ اسے روزے کی اگر آپ بات کریں تو روزے کے واجب ہونے کے لیے کیا انسان کے پاس پیسے ہونا ضروری ہے؟ افطاری کے پیسے ہوں تو پھر روزے واجب ہو، اگر افطاری کے پیسے نہ ہو تو روزے واجب نہ ہوتے، ایسا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا کیا ہے، زکوٰۃ ہے، کیا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے انسان کے پاس گاڑی کا ہونا ضروری ہے
کیا انسان کے پاس جو ہے انسان کے کپڑے پاک ہونا ضروری ہے؟ کیا انسان کا بدن کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں انسان کا بدن اور کپڑے پاک ہونا زکوٰۃ کے وجوب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس زکوٰۃ کی نسبت مال کی طرف اگر استطاعت اس کے نصاب کی طرف اگر آپ دیتے ہیں تو یہ کیا واجب مشروط ہے. لیکن کپڑے کے پاک ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اگر ان چیزوں کی طرف اگر آپ نسبت دیتے ہیں تو یہ کیا یہ واجب مطلق ہو جائے گا. اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1، نماز کی نسبت اگر وضو کی طرف دی جائے تو یہ واجب مشروط ہوگا یا واجب مطلق، اور کیوں؟ وجہ آپ بیان کریں گے. واجب مطلق اور واجب مشروط امران اضافیانی، ایک امر نسبی ہم نے کہا ہے، اس کی علت کیا ہے اس کو واضح کریں، اور واجب مشروط کی وضاحت کریں. واجب مشروط کس واجب کو کہا جاتا ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.